اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کو اس کی دنیا میں آنے کا مقصد بتایا ہے۔ بڑا لمبا وقت گزارتا ہے انسان، پیدا ہوتا ہے، بہت ساری دشواریوں سے گزرتا ہے، بہت سارے جوار بھاٹے دنیا میں اسے نظر آتے ہیں، بالآخر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئے بھی رہے بھی، اتنی مشکلات بھی دیکھی، پھر رخصت ہو گئے، تو کیا حکمت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ بہترین اعمال کرو دنیا میں، نہ تو ہم محض پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، نہ محض کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، نہ محض شہرت حاصل کرنے کے لیے آئے، نہ محض بلے بلے کے لیے آئے۔ ایکم احسن عملا، بہترین عمل کرو زندگی میں، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، صلاحیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے جو نعمت دی ہو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان بہترین عمل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا، کوئی عمل کرنا ہے تو آج کر لو۔ آج جو دن گزر گیا ہے یہ آج کے بعد دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج صبح سے جس کی تلاوت رہ گئی اس کی رہ گئی، جس کے نفل رہ گئے اس کے رہ گئے، جس نے کسی مسکین کی خدمت نہیں کی، غریب کے دکھ میں شریک نہیں ہوا، تو آج کا دن ضائع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، اپنے اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہوتا ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، مقصد کا تعین کرے، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، کوئی نہ کوئی خیر روز اکٹھی کی جائے، اپنے نامہ اعمال میں روز کچھ نہ کچھ اضافہ کیا جائے۔ آج کل لوگ اس بات پر تو پریشان ہوتے ہیں کہ آج دیہڑی نہیں لگی، تو اس پر کیوں پریشان نہیں ہوتے کہ آج کوئی نیکی نامہ اعمال میں جمع نہیں ہوئی؟ اس پر بھی تو پریشان ہونا چاہیے کہ آج میرا دن ضائع ہو گیا۔ اعمال خیر ہمیشہ جمع کرنے چاہیے، نیک اعمال ہمیشہ اکٹھے کرنے چاہیے، اور نیکی نیکی ہوتی ہے، اسے کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے۔ تلخ نہ ہونا، ناراض نہ ہونا، کسی سے ہر وقت لڑنے کا مزاج نہ بنانا، مسکرا کے ملنا۔ یاد ہے نا ساڑھے پنڈاں جی لوگ آندے ہوندے سن، وہ بھائی لینا دینا تے مقدراں دا گل تے پیار نال کر، سودے میں تلخی ہو جاتی تو یہ بولتے تھے نا کہ بھائی لینا دینا دے تو گل تے ہنس کے کر۔ تو حضور نے فرمایا جو مسکرا کے ملے اسے بھی اللہ صدقے کا ثواب دے۔ نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کوئی کام کریں زندگی میں، ایک کام برا ہے وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی محنت والے سارے کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔
رزق حلال کمائیں، عبادت کریں، دوستوں سے اچھا سلوک کریں، جو اللہ نے ہمارے ذمے حقوق لگائے ہیں وہ حقوق صحیح کر کے ادا کریں، ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ دیکھو میرے بھائی، دنیا میں اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا ہے، اور قبر میں اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ قیامت والے دن اپنا اپنا حساب دینا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کا حساب نہیں دینا۔ کچھ لوگ پیسہ کماتے ہیں پھر اس کو ضائع کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے بعد بھی ہم اس کے اصل مالک نہیں، اس کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اصل مالک ہوتے تو قیامت میں حساب تو نہ دینا پڑتا۔ اللہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا، تم نے ذرائع جائز حاصل کیے کہ ناجائز؟ یعنی مال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہاں سے آ رہا ہے۔ تو کریم فرماتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا۔ کہ کمانے کے بعد بھی مالک نہیں بنے، مالک حقیقی اللہ ہے۔ میرے دوستو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بیکار نہ ضائع کریں۔ ہمارے ہاں کچھ دوست کہتے ہیں 1 منٹ رکو میں آیا، تو میں کہتا ہوں 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے، پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ 1 منٹ کو کیا سمجھائے؟ میرے ایک دوست تھے تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، کالج میں ہم اکٹھے رہے، مجھے کہنے لگے کہیں چلے نا، میں آج کل بور بڑا ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتا۔ بور بھی اکثر فارغ بندے ہی ہوتے ہیں، تو جو بندہ مصروف ہوتا ہے وہ بور وہ تو بیچارہ کام لگا ہوا ہے۔ اپنی زندگی میں مرتب کریں چیزوں کو، اور اپنے لیے اعمال اکٹھے کریں۔ میں نے کہا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی، نیکیاں سب سے قیمتی وہ ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بندے کا راز ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیمتی چیزیں لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ گھر والوں نے 5 تولے سونا دیا ہوتا نا آپ کو کہ یہ سنار کو دے دینا، تو آپ نے محفل میں کبھی بھی نہیں آنا تھا، پہلے سنار کے پاس ہی جانا تھا، کہیں گم نہ ہو جائے۔ سمجھتے ہیں بات کو؟ قیمتی چیزیں لوگ چھپاتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی، آپ نے نفل پڑھے، آپ نے قیمتی نہیں سمجھا، سب کو بتا دیا۔ میں ختم شریف پہ گیا تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ ان کے والد انتقال کر گئے ہیں، تو انہوں نے ابا جی کے سال ثواب کے لیے 50,000 روپیہ مسجد میں دیا۔ تو پہلے وہاں بھی اعلان ہو گیا، پھر مجھے بھی کہنے لگے دعا میں بھی آپ کہہ دیں، تو میں نے نہیں کہا، میں اکثر نہیں کہہ پاتا، رکا دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ اتنا قرآن مجید پڑھا ہے یہ سارا بتا دیں، تو میں اکثر پوچھتا ہوں کس کو بتانا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ 50 قرآن پاک پڑھیں اسپیکر میں بتا دیں، کس کو بتاتے ہو؟ اللہ کو تو پتہ ہے کتنا پڑھا ہے، ثواب کس نے دینا ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا لوگوں میں خبر پھیل جائے کہ لو جی ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ ختم شریف ہے، اور اس میں جناب ہم بتاتے پھرتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا، تو دعا کا معاملہ تھا، چپکے سے ہو جاتا، بخشش کا ذریعہ ہوتا۔ آپ بتا رہے ہیں اتنے قرآن مجید، اتنی دیگیں فلانا، پتہ چلے ختم ہوا، چلیں اس میں ہی تھوڑا سا ہم ماحول کو درست رکھ لیں۔ تو مجھے کہنے لگے ابا جی کے سال ثواب کے لیے 50,000 مسجد دیا تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں کیا ابا جی تو ان کی دے گا نہیں، کہندے ہوتے کافی جائیداد چھڑ گئے نے۔ میں کیوں نہ بھی سپیکر اعلان کرایا کہ انجی دے گا جی، کدی نہیں ہوتے انجی، تے میں کہا تسی بچو 50,000 دین لگے وہ دا اعلان کراندے پھر دے۔ کیا عجیب ہمارا مزاج بن گیا ہے، یعنی مسجد کی ٹائلوں پہ لکھا ہے سال ثواب فلانے کے لیے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کر دیں،
کر دے. کریم کو پتہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک کنیز خدمت کرنے کے لیے کنیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ کے دی تھی کہ اماں جی یہ آپ کی خدمت کیا کرے گی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے ضرورت کوئی نہیں، میں اپنے کام خود کر لیتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کی خدمت کرے گی. حالانکہ آج کل کا ماحول تو بیچارے جس کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوتے ہیں وہ پھر ڈرائیور سے کہتا ہے اٹھ کے نا ادھر سے آ کے میرا دروازہ بھی تو نہیں کھولنا ہے، پتہ چلے کہ جناب اتریں. یہ تو احساس کمزوری ہے. احساس بڑے لوگ اس طرح نہیں کرتے، تو خاموش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ کنیز، وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ عائشہ سارے ہی کام خود کرتی تھی، بلکہ 2 روٹیاں میری بھی پکا دیتی. سبحان اللہ. سارے کام وہ کر لیتی، لیکن جب کوئی دروازے پہ فقیر مانگنے آتا تو مجھے کہتی جاؤ اسے دیکھ کے آجیے. تو میں عرض کرتی اماں جی یہ لوگ تو کام تو لوگ شوق سے کرتے ہیں کہ باہر پتہ چلے بڑا سخی ہوں، تو یہ آپ مجھے کہہ دیتی ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی کہ جب کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے. میں نے جو بھی اجر لینا ہے اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے. میں شکریہ کے تکلف میں بھی ڈالنا. او میرے دوستو، بڑے بڑے لوگ آئے، ہم سے زیادہ لوگوں کی شہرت ہوئی، زیادہ پوسٹر چھپے، زیادہ رش ہوئے، پر کلو من علیہ فان. او پئیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں تے کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے. ختم ہو جاتی ہے زندگی. اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے لیے کچھ کریں. آخری وقت تیزی سے آ رہا ہے. اٹھ وے فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، ہن تے اگا نیڑے آ گئی، پچھا رہ گئی دور. اٹھنا فریدہ ستیا تے چل خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو ہی بخشیا جا. تے اٹھنا فریدہ ستیا، چاڑو دے مسیت، اے تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ فریدہ ستیا کہ حقیقتیں آشکار کر دے اور صداقتیں بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے. ہر مسئلہ ہی بڑا پیچیدہ تھا. جس طرح آج بھی آپ کسی بھی مسئلے کو چھیڑ لیں، وہ کسان کا مسئلہ ہو، مزدور کا مسئلہ ہو، استاد کا مسئلہ ہو، شاگردوں کے مسائل ہوں، آئمہ مساجد کے مسائل ہوں، جس مسئلے پہ بھی آپ اترتے ہیں بے شمار پیچیدگیاں اور بے شمار قسم کے مسائل سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو دور تھا جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں بھی بڑے ہی مسائل تھے. سب سے بڑا مسئلہ تو کفر و شرک کا تھا، بت پرستی کا تھا. اور پھر جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کے عمل میں بڑا شدید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کفر و شرک کے عقائد کے نتیجے میں جو مسائل لوگوں کو درپیش تھے، اس میں عورتوں پر ظلم، غلاموں پر جبر، غریبوں کا استحصال، نہ جانے کتنے مسائل جمع ہو گئے تھے، اور ہر شخص اپنی جگہ پہ تکلیف میں تھا. عقائد کی درستگی بھی بڑی ضروری ہے. مسئلہ توحید لوگوں کے ذہنوں اور سینوں میں اتارنا بڑا ضروری ہے. عورتیں بڑی تکلیف میں ہیں، حقوق کی پامالی بڑے زور و شور سے جاری ہے اور صدیوں سے جاری ہے. غلام بیچارے منڈیوں میں بکتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، آنسو بھی انہیں آنکھوں سے بہانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی پی جانے کا حکم ہے. اتنے سخت مسائل کے اندر ہر مسئلے پر ہی روشنی ڈالنا بڑا ہی ضروری تھا. لیکن قربان جائیے، جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ بڑی قابل غور ہے کہ اس میں نہ تو بظاہر عقیدہ توحید کی بات کی گئی، نہ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی، نہ اس کے اندر بظاہر غلاموں کی بات کی گئی، بلکہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں کہا یہ گیا کہ اقرا، پڑھو.
اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ معنی کیا ہے کہ مسائل جتنے بھی ہوں ان سب کا حل تعلیم ہوتی ہے۔ جو لوگ علم پڑھتے جاتے ہیں نا، سیکھتے جاتے ہیں، ان کے عقائد بھی درست ہوتے جاتے ہیں۔ جب وہ گہرائی میں اترتے جاتے ہیں تو ان کے اخلاقی رویے بھی ٹھیک ہوتے جاتے ہیں۔ جب انسان پڑھتا جاتا ہے، علم حاصل کرتا جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے حقوق کا بھی خیال آتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ کوئی شخص پڑھتا ہے لکھتا ہے اس کا اپنا مزاج اس قدر زیادہ شستہ ہو جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ میاں تھوڑی سختی بھی کرے، آپ تو زیادہ ہی نرم مزاج ہو گئے۔ کہنا پڑتا ہے کہ آپ تھوڑی سی شدت بھی پیدا کریں، بعض مسائل آپ کی نرمی کی وجہ سے خراب ہو۔ تعلیم، علم ایک ایسی روشنی ہے، لیکن وہ تعلیم ہو، وہ سیکھنے کے لیے ہو، وہ شعر و سخن نہ ہو، محفلیں گرمانے کے لیے جملوں کو ازبر نہ کیا گیا ہو، وہ سیکھنے کے لیے ہو، تعلیم پانے کے لیے ہو، اس کے لیے طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو۔ جس بزرگ کے عرس پہ ہم آئے ہوئے ہیں نا، حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ تر و تازہ مزاج کے مفتی تھے، جن کی نظر صدیوں بعد دیکھتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ کوئی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے رائے کا اختلاف کرتے ہیں۔ رائے کا اختلاف بڑا حسن ہوتا ہے، رائے کا اختلاف بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ مخالفت نہیں ہونی چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے، رائے کا اختلاف تو بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ہونا دلیل کی حد تک چاہیے، ذاتیات تک وہ اختلاف۔ یہ تو مابین صحابہ کے بھی ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے آئے تو نیا نویلا سوٹ پہن کر کے آئے، اور اسی طرح کا آپ نے کرتا اور اسی طرح کا تہمد اوڑھ رکھا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اٹھ کے اختلاف رائے کیا، کہا جناب بتائیے، یہ آپ ایک سب کو کل چادر بٹی تھی تو آپ کے پاس دو کیسے آئیں؟ تو حضرت عمر نے اس اختلاف رائے کو قبول کیا، اس پر یہ نہیں کہا تیری جرت کیسے ہوئی۔ تو امیر المومنین سے پوچھے، اختلاف رائے حسن ہے، بس ذرا اس کا ادب آنا چاہیے۔ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کچھ لوگ خالی بات سے ہی، دستار تک جانے سے ہی مان جاتے ہیں، گلے تک تو جانا ہی نہیں پڑتا۔ تو دلیل سے بات، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب یہ آپ نے دو چادریں کیسے استعمال کی؟ تو کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ تو آپ کے صاحبزادے اٹھے، انہوں نے کہا میں نے اپنی چادر بھی والد کو پیش کر دی تھی۔ تو وہی جناب ابو ایوب انصاری دوبارہ اٹھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پچھلے مہینے والی بات کا بھی جواب دیں۔ وہ پھر وہاں کیا ہوا تھا؟ بس ایک اختلاف تھا دلیل کی حد تک، اور یہ حسن ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے اور اٹھ کے کہا جناب ہمیں سوال کا جواب مل گیا، اب آپ بات کیجئے، ہم بات بھی سنیں گے، حکم دیجئے، فرما برداری بھی کریں گے۔ اس لیے کہ دلیل کی حد تک، اور یہ بڑا حسن ہے۔ صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا، چونکہ وہاں سارے مردے ہوتے ہیں نا، زندوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، چونکہ لوگ سانس لیتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو تعلیم کا مقصد جستجو ہو، تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ آپ کسی جگہ رائے رکھتے ہو، آپ نے کسی بات کو سمجھا ہو۔ بلکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ استاد پیر والے ہو، آپ نے کسی سے سیکھ رکھا ہو، سمجھ رکھا ہو۔ تو تعلیم مسائل کا حل ہے، علم مسائل کا حل ہے۔ پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، غور کرنا، تفکر کرنا، اور پھر کسی سے اصلاح لینا، تربیت لینا، اس سے مسائل ختم۔ بعض اوقات نا مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حل ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، اس میں بچھو بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئی، اور بھی کچھ موذی جانور جمع ہو گئے۔ تو آپ اگر اندھیرے میں ان جانوروں کو مارنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، ڈنگ مار دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے پکڑے ہی نہ جائیں۔ آپ کیسے پکڑیں گے؟ اندھیرا ہے، آپ اندھیرے میں تو ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، کیسے ان کو قتل کریں گے؟ تو جانور زیادہ ہیں، موذی جانور ہیں، تکلیف زیادہ ہے، لیکن اس کا حل بھی موجود ہے۔ آپ ان کو مارنے کی کوشش نہ کریں، آپ اس طرح کریں، کمرے میں روشنی کریں، آپ کمرے میں روشنی کر دیں، آپ کو جانور مارنے ہی نہیں پڑیں گے، وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ چھپکلی دیوار پہ چڑھ جائے گی اور سانپ اپنا رستہ لے جائے گا اور بچھو دوڑتا نظر آئے گا۔ یہ تو اندھیرے کی وجہ سے جمع ہوئے۔ آج بھی جتنے مسائل ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا امت مسلمہ کے مسائل، ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں۔
میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں آپ کو تجربہ کر کے اور ماحول کو پڑھ کے دیکھ کے غور کر کے بتاتا ہوں کہ مسائل اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں۔ حضرت فقیہ اعظم چونکہ سمجھدار تھے، حضرت سید ابو البرکات چونکہ سمجھدار تھے، حضرت امام المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ معاملات کو پہلے سے سمجھ گئے تھے، یہ لوگ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ گہرائی میں اتر گئے تھے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ سارے لوگ بزرگ تھے، ان کے چہرے بڑے نورانی تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا مزیدار تھا، یہ خالی پیری مریدی بھی کرتے تو جمتی تھی، یہ دم درود بھی خالی کرتے تو چلتا تھا، یہ صرف حلقہ احباب میں بیٹھ کر واعظ و ارشاد کرتے تو چلتا تھا، لیکن یہ بہت عرصہ پہلے سمجھ گئے تھے کہ اس قوم کے مسائل کا حل علم میں ہے۔ بوڑھے سید حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب 18 گھنٹے انہوں نے لوگوں کو اسباق پڑھائے، وہ چل سکتا تھا کام، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کاظمی سید تھے، وہ آرام سے دم درود کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مشکل ترین اسباق اور رات کو پہلے مطالعہ کرنا اور پھر وسائل جمع کرنا، علم کی روشنی اور علم کو پڑھنا۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک تو وہ طلباء ہیں جو اپنا وقت نکال کے باقاعدہ اداروں میں آ گئے، آپ نے بھیج دیے، لیکن ہم جو باقاعدہ اداروں میں نہیں آتے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مشائخ کے پاس بیٹھے، ہم تھوڑا سفر کریں، تھوڑی جد و جہد کریں۔ آپ ذرا وہ بخاری شریف کی خوبصورت روایت دیکھیے نا، حضرت کثیر بن قیس فرماتے کہ ایک شخص مدینہ شریف سے چلا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے وہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب اتنا مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر، یہ آج لوگ گاڑی کے اندر بند ہوتے ہیں، ہیٹر کی سہولت موجود ہوتی، اور اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو آپ کے لیے اسباب موجود ہیں، پیٹرول پمپ موجود ہے، کھانے کا، پینے کا، نماز پڑھنے کا، سستانے کا سامان موجود ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفر بڑا مشکل کام ہے، دھند بڑی پڑی ہوئی ہے، راستہ نظر نہیں آتا، حد نگاہ بڑی کم ہو گئی، کیسے سفر کریں، بڑی مشکل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنا اور اتنی جد و جہد کرنا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آنا، اور پھر کسی سادہ سے درویش کے پاس بیٹھنا، اور جب وہ پوچھے کہ میاں کیسے آنا ہوا تھا، تو کہا اور کوئی مقصد نہیں تھا، پتہ چلا تھا آپ کے پاس مدینے والے محبوب کی ایک حدیث پاک موجود ہے۔ اچھا یہ چسکا ہے اگر لگ جائے تو، یہ بھی چسکا ہے اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو بات، یہ پورا مزہ ہے حدیث ڈھونڈنے جانے کا، آپ یقین کریں یہ پورا مزہ ہے تفسیر قرآن کو سمجھنے کا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے شان نزول بھی دیکھا ہے، چند کتابیں بھی دیکھی ہیں، 10 15 20 اساتذہ کو فون کرنا، یہ بھی پورا مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ یہ لگ جائے تو، یہ بھی ایک پورا ذائقہ ہے۔ لگ گیا تھا نا امام مسلم کو، لوگ کہتے ہیں کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، میں نے کہا کھجوریں تو عام بیٹھ کے کھائیں تو اتنی کھائی نہیں جاتی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کی ورق گردانی کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ میرے نبی کریم نے اس موقع پر کیا فرمایا ہے۔ یہ ذائقہ بھی اگر کبھی لگ جائے نا، یہ صورت بھی اگر کبھی بن جائے تو یہ بڑا مزہ دیتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا ذائقہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے میں نے درجنوں لوگ ایسے دیکھے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے جھولیاں پھیلا رکھی، ان کی نظریں جھکی ہوتی تھیں، ایسے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ہوش اتنے سلامت ہوتے تھے کہ ایک ایک بات محبوب کی محفوظ کیے جاتے تھے۔ اور آپ کبھی کتب احادیث کا مطالعہ کریں، انہوں نے صرف حضور کی باتیں یاد نہیں کی، حضور نے کس موقع پر کیا اشارہ کیا تھا وہ بھی یاد کر کے روایت کیا۔ اگر محبوب نے کہیں 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائی ہیں تو ہر روایت میں ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھی ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نا یہ والا ذوق نہیں پیدا کرتے، یہ والی تو ہم نے کچھ ایسے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں جنہوں نے بہت علماء کی تقریریں سنی، لیکن اس طرح کر کے سنی کہ جس محفل میں گئے کاغذ قلم ساتھ لے گئے، حضرت نے آج کیا بیان کیا اس کو نوٹ کیا، ان کے پاس ذخیرے جمع ہو جاتے تھے، وہ سن کے بعض لوگوں کی قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی، سن کے جلدی یاد کر لیں، سن کے انہوں نے بڑی ساری باتیں اپنی تربیت کے لیے اپنی، اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ ان سننے والوں میں سے بہت سارے صوفی تیار ہوئے۔ میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے باقاعدہ
باقاعدہ نصاب تو نہیں پڑھا لیکن کسی شیخ کی صحبت اٹھائی ہے تو بہترین کر کے اٹھائی، زبردست کر کے اٹھائی ہے، اس کے نقوش نظر آتے ہیں باقاعدہ. تو یہ ذوق جو ہے نا، تھوڑا سا علم کا شوق، آج بڑا گھٹن والا ماحول ہو گیا ہے. ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ شکوہ. آپ تو ماشاءاللہ اہل محبت ہیں اور یہاں ایک خانقاہ پہ تشریف فرما ہے، لیکن جب دنیا سے اٹھ کے ہم ایسے ہی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا جو کہیں وابستہ نہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے مزاج میں تنقید ہے، تو ہم جب ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا کہ بہت امیر آدمی ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یار یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بس بعض معاملات میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بوجھ ہی بنے ہوئے ہیں. تو جب ان لوگوں کی ساری باتیں غور سے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بیچارے کسی پراپوگنڈے کا شکار ہیں، کسی نے وہم میں ڈال دیا ہے. ظاہر ہے کوئی بندہ بھی اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. وہ کبھی قریب آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں، معاملات پر غور نہیں کرتے، تو وہ دور بیٹھ کر پراپوگنڈا کرتے ہیں. عزیز دوستو، جب ہمارا مزاج علمی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اخلاقیات کے تعلق سے ہمارے پاس نصاب موجود ہوگا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی، اور ہم ان کا شوق رکھتے ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا. تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا. میں نے تسلی سے ان کی بات سنی. میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے تانے برداشت کروں گا کہ پھر مجھے بھی آپ موقع دیں. تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا. تو پرانے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی، تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا، اس کا نام بتائیں. کچھ چلے کوئی آپ کوئی مثال ایک دو. کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم نے وہاں آتے جاتے دیکھے. میں نے کہا ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو وہ کبھی دلیل نہیں ہوتا، تو کبھی دلیل نہیں ہے نا. ان پڑھ آدمی نے کوئی غلطی کر لی تو آپ اسے دلیل بنائیں گے، وہ ہم سے ویسے بھی. اور پھر ابتلا سے حکم بھی نہیں بدلتا. میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے، وہ کو میرے نظریے نے، میرے عقیدے نے، میری جماعت نے تھوڑی مجھ سے کہا ہے. ابتلا سے حکم تھوڑی بدلتے، تو ہو جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا؟ میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں، یعنی ایک مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا. آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھی نا. اس پر اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے. خاموش ہو گئے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے، ہمارے بزرگوں کو پڑھیے، اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے. آپ جس میں کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے. آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے، وہ بھی کیا ہستی تھی. ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات. اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ، اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا. 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے. کام دام بسرے، مطلب یہ یہاں کا عنوان نہیں. تو میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا، جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے، مزار سے 4 ہاتھ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مزار سے 4 ہاتھ. آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے، اور میں یہاں باوضو حاضر ہوں. میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا. کہنے لگا یہ مولانا احمد رضا نے لکھا ہے. میں نے کہا اس کو پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے. اب میں کوئی اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا. میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئی، دیکھو بندہ، یہ میں نے نہیں کہا. بلکہ میں واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی کاہلی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے. وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں میں مست، یہ پیغام دے ہی نہیں سکے. خدا کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ آپ حضرت فقیہ اعظم کو پڑھنے والے ہوں. اللہ کرے کہ ایسا ہو آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھنے والے ہوں. لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں
इतनी मुशक्कतें जिंदगी भर जिन लोगों ने की, उनसे खालिस प्यार रखने वालों ने भी प्यार तो किया और खालिस किया, लेकिन जो असल मिशन था उस मिशन पर चल नहीं सके, तवज्जो नहीं की, गौर नहीं की। आपके पास तो हर वक्त किताबें होनी चाहिए थी, हर वक्त किताबें बंटनी चाहिए थी। जितनी किताबें आपके बुजुर्गों ने लिखी हैं तो दूर दूर तक मिसाल ही नहीं मिलती। तो ये शौक जब पैदा होगा ना, मिजाज इल्मी होगा, तबीयत सीखने की होगी, ज्यादा बातें नहीं करनी, बात को समेटना है। ये भी चस्का है, अगर कभी लग जाए ना सरकार की हदीस पाक पढ़ने का, सुनने का, ये भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को हुजूर ने दुआ दी थी ना कि अल्लाह ताला तुझे दीन की फकाहत अता करे, तो उनको पता चला कि हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु महबूब की हदीस का जखीरा रखते हैं। तो फिर उनके घर जाते थे तो उस्ताद के एहतराम का ये हाल था कि दस्तक नहीं देते थे, उनके दरवाजे पे बैठ जाते थे और फरमाते कभी मैं यूं भी बैठता कि मैं बैठा रहता, और फिर कभी यूं भी बैठता कि बैठे बैठे थक जाता, और फिर मैं अपने इमामे का सरहाना बना के उनके दरवाजे के कोने पे एक साइड पे लेट जाता। ठंडी हवाएं जब मदीना चूम के गुजरती तो रेत मेरे बालों में पड़ जाती। फरमाती मेरे उस्ताद हजरत उबई बिन काब अपनी मर्जी से बाहर आते और मुझे लेटा हुआ देखते तो मैं उनकी आंखों में आंसू भी चमकते देखता, और फिर वो फरमाते हो मेरे नबी पाक के चचाजाद मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाता, तो फरमाते नहीं आज शहजादा बन के नहीं आया, शागिर्द बन के आया। मुझे कुछ महबूब की अहादीस आप सुना दे, मैं उनको याद कर लूं। मेरे अजीजों, ये भी एक जायका है। खुदारा कोई ऐसी वीडियो नहीं बची जो हमने ना देखी हो, कोई ऐसी नई दास्तान नहीं जो हमारी नज़रों से ना गुजरी हो। यानी अभी किसी ने तस्वीरें चढ़ाए, 5 मिनट नहीं गुजरते हम देख भी लेते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं जनाब वो क्या बना। और मेरी तरह का कुछ शख्स अगर कह दे मैं तस्वीरें देख नहीं सका तो कहते लो तुसी साड़ियां तस्वीरें ही नहीं तकियां, इतना करीबी ताल्लुक है। वो बाहर आ जाएं, अब तो थकावट हो गई है इन कामों से, अब तो बाज़-औक़ात तबीयत पे बोझ बनती हैं बार चीजें। अमली जिंदगी में आए, किताब व सुन्नत का शौक पैदा करें। थक गए हैं लोग माल कमा कमा के, थक गए हैं लोग अच्छे खाने खा खा के, थक गए हैं लोग दुनिया के मसाइल हल कर करके, थक गए हैं लोग ट्रैवलिंग कर करके। अब वो लौटना चाहते हैं रसूल करीम के कदमों की तरफ। बेचैनियां बढ़ गई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं, ज़हनी आवारगी बढ़ गई है, हालात कंट्रोल से निकल रहे हैं, दुनिया वापस गुंबद खदरा की तरफ लौटना चाहती है। उठे, बेदारी से उठे। हमारे बड़े अपने चले गए, हमने भी चले जाना है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। तो मेरे सगियों 3 बातें मैंने अर्ज की हैं, इसके दोबारा से दोहराता हूँ फिर दुआ करते। एक तो मकसद समझे कि हम अच्छे अमाल करने दुनिया में आए, दूसरा अच्छे अमाल करने हैं तो वक्त ज़ाया नहीं करना, और तीसरा इसमें से दिखावा निकाल के इसे मुखलिस करना है हर अमल को। इस पर ज़रा भी दूसरों की नज़रें पड़ गई, पता चल गया तो माहौल ख़राब होगा। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए।